شوکت کو ہوش آیا تو اسے اب بھی اپنے کہیں آس پاس رینا کی خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہوش میں آنے تک انسان کے اپنے حواس ذرا ثانیوں کو مختل رہتے ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ شوکت کو اپنا ہوش کب تھا؟ وہ تو اب تک رینا کے تصور میں مدہوش تھا۔ اسے اپنے وجود میں کسی کے نرم و گداز جسم کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ کسی کی ریشمی گھنی زلفوں کی مہک و شبنمی سی چھایا ہنوز اپنا آپ باور کرا رہی تھی۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی، وہ اپنے ہونٹوں تک میں اس پری جمال رینا کے گل بدن کے ان حصوں کی حلاوت ثبت محسوس کر رہا تھا جہاں جہاں اس نے بے خودی و بے اختیاری میں بوسے دیے تھے۔ جب اپنا یارہ ہوا تو اس نے کس مسا کر گردن گھمائی اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے خود کو نسبتاً آرام دہ حالت میں پایا۔ بستر تو عام سا ہی تھا جس پر وہ پڑا تھا، جگہ بھی بس ایسی ہی تھی جیسی کسی سروٹ کوارٹر کی ہونی چاہیے۔ یہ جھکی جھکی چھت والا چھوٹا سا کمرہ جہاں بمشکل ایک چارپائی اور ایک پرانی سی کرسی سما دی گئی تھی۔ پاس ایک دیوار سے سلیب نکلی ہوئی تھی جس پر سراہی اور پیتل کا گلاس دھرا پڑا تھا۔ چھت پر دو پنکھ مناسب رفتار سے گھوم رہا تھا۔ کھڑکی اس کے بستر کے دائیں جانب تھی جس کی دیوار سے اس کی چارپائی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مضروب جسم کو حرکت دینا چاہی تو جیسے سارا دکھتا ہوا بدن ٹیس بن گیا۔ اس باعث اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری نکل گئی، مگر اس نے ذرا سستا کر دوبارہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک گیا۔ کچھ دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ اس کا باپ کریم بخش تھا۔ بیٹے کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے بچے؟ بوڑھا باپ اپنے گبرو جوان بیٹے کی ایسی حیت قضائی میں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں بابا۔ یہ کہتے ہوئے شوکت بری طرح کرا گیا۔ میرے بچے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بوڑھا کریم بخش اپنے کڑیئر بیٹے کو سسکتے پا کر پریشان ہو گیا اور الٹے قدموں پلٹ گیا۔ بستر پر صاحب فراش شوکت کو اپنے کانوں میں باپ کی داد و فریاد کرتی آوازیں سنائی دینے لگی جو اس کی دیوار کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے مگر وہ سخت تکلیف میں ہے۔ اس کے بعد شوکت نے کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز سنی۔ دو افراد اس کے باپ کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان میں ایک تو وردی پوش فرنگی تھا، دوسرا کوئی ڈاکٹر ٹائپ آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا باکس تھا۔ باکس اس نے ایک طرف تپائی پر رکھا، شوکت کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ اس کے زخموں کی مرہم پٹی پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ اس نے ایک انجیکشن لگا دیا، کچھ دوائیں دی۔ اسی وقت باہر سے کسی کے فوجی انداز میں خبرداری دینے کی آواز بلند ہوئی اور ذرا ہی دیر بعد کمرے میں دو روب داب والے افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک تو فوجی وردی میں ملبوس لیفٹیننٹ جنرل مائیکل شاہ تھا اور دوسرا اس کا مہمان پروفیسر ہنری برنارڈ تھا جس کی لاڈلی اور خوبصورت بیٹی کو شوکت نے مارگریٹ نامی موگزور گھوڑی کی سرکشی سے بچایا تھا۔ ویل ینگ مین، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جنرل شاہ نے اس سے پوچھا۔ میں کافی بہتر ہوں جناب، شوکت نے ہولے سے جواب دیا۔ پھر وہ ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں؟ میرا مطلب ہے بیبی اب بالکل ٹھیک ہے۔ مسٹر شوکی، میں تمہارا بہت مشکور ہوں۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری بیٹی رینا کی جان بچائی۔ اس بار رینا کے باپ پروفیسر ہنری نے اس سے مخاطب ہو کر مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں شوکت کے لیے بڑے ستائشی جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ ویل، ہم بھی تمہاری اس بہادری کی قدر کرتے ہیں ینگ مین۔ تم ایک دلیر انسان ہی نہیں بلکہ ہمارے سچے وفادار ملازم بھی ثابت ہوئے۔ تمہیں یہاں آج سے ہر قسم کی مراحت حاصل ہوگی۔ جنرل شاہ باروب مگر متاثر کن لہجے میں بولا۔ بہت بہت شکریہ سرکار، ہم غریب لوگ ہیں، بڑی مہربانی ہوتی اگر ہمیں ادھر ہی کسی کوارٹر میں۔ بوڑھے کریم کش کی بات کاٹ دی گئی کیونکہ اسی وقت جنرل شاہ گونجدار آواز میں بولا، شیور وائی ناٹ۔ مسٹر کریم، تم آج ہی سے اپنی فیملی کے ساتھ
ڈیسنٹ کوارٹر میں شفٹ ہو سکتے ہو اور حویلی کے ملازم تمہارے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ میں ہوں گے۔ شوکت کے لیے اس اعزاز میں کوئی خاص کشش نہ تھی کہ انہیں یہاں رہنے کے لیے ایک ڈیسنٹ کوارٹر مل رہا تھا، مگر اس کی اصل خوشی کا سبب تو یہ تھا کہ وہ اب یہاں مستقل رہتے ہوئے رینا کا دیدار کرتا رہے گا، وہ اس کے قریب ہوگا، اس سے ملتے رہنے کے مواقع ملیں گے۔ لیکن بوڑھے کریم بخش کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عام کوارٹر کے مقابلے میں ڈیسنٹ کوارٹرز کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ فرنگیوں کے مراد یافتہ اور خصوصی ملازمین کو ملا کرتے تھے، جن پر یہ فرنگی افیسر فخر کرتے تھے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم نے اپنے جانثار اور وفادار لوگوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ پروفیسر ہنری غور سے اس کلیئر نوجوان کو تکے جا رہا تھا۔ وہ اپنی دشوار گزار مہم کے لیے اس کا انتخاب کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے میں محو تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد شوکت کے دل میں ایک امید سی جاگی تھی کہ رینا بھی شاید اس کے پاس شکریہ کہنے آئے۔ اسے یوں تو صلے کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی ستائش کی، مگر وہ تو رینا کو ایک نظر بھر کے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس دوران اس کا باپ اس کے بستر کے قریب دھری کرسی پر بیٹھا بیٹے سے خوشی کے اظہار میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا تھا، مگر شوکت تو کسی اور ہی تصور میں کھویا ہوا تھا۔ وہ کبھی سوچتا تھا کہ کیا وہ رینا سے واقعی محبت کرنے لگا ہے، یا پھر یہ محض ایک صنف مخالف کے لیے صنف نازک کی روایتی سی نسبت ہے۔ جلد ہی اس کے دل نے چیخ کر گواہی دی، نہیں شوکی، یہ محبت ہے، اس میں روایت کا کیا دخل؟ آخر کو حویلی میں اور بھی تو خواتین اور لڑکیاں موجود ہیں، پھر آئے روز فرنگیوں کی پارٹیاں، مہمانوں کا آنا جانا، خواتین اور جوان لڑکیوں سے تو شوکی کی بھی اکثر بات ہو جایا کرتی تھی۔ پھر رینا کے سلسلے میں معاملہ دل واقعی کچھ اور ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے انسیت پھر چاہت کے مدار سے نکل کر محبت جیسے اٹل جذبے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ کریم بخش اس قلعہ نما حویلی کے کچھ ملازمین کے ساتھ ایک بڑی سی بگھی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ سکینہ سے خوشی خوشی سارا حال کہہ سنایا۔ وہ بھی خوش ہوئی، مگر جب اسے اپنے بیٹے شوکت کے بارے میں حادثے کا علم ہوا تو وہ ایک دم تشویش زدہ اور پریشان ہو گئی۔ تاہم کریم بخش نے اسے بیٹے کی خیریت اور صحت یابی سے متعلق تسلی دے دی کہ وہ اب بالکل بھلا چنگا ہے۔ ادھر کریم بخش اپنی شفٹنگ میں مصروف تھا، ادھر شوکت کے دل کو قرار نہیں مل رہا تھا۔ اسے جنرل شاہ یا اس کے معزز مہمان پروفیسر کے متاثر ہونے اور ان کے شکریہ کہنے کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بے چینی سے منتظر تھا رینا کا۔ کیا وہ محض ایک شکریہ کا بول تک کہنے کے لیے بھی نہیں آ سکتی؟ وہ خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ رینا کے لیے کسی احسان تلے یہ نہیں سوچ رہا تھا، اس کی مرضی تھی کہ کسی بہانے ہی صحیح وہ آئے تو صحیح۔ تب ہی وہ اپنے بے قرار خیال پر خود ہی ہنس دیا۔ وہ بھی تو حادثے میں زخمی ہوئی تھی۔ جب وہ خود بستر سے لگا ہوا تھا تو بھلا وہ بیچاری کیسے اٹھ سکتی تھی یا پھر چل سکتی تھی؟ تب اسے کچھ سکون ملا اور اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ رات کو اسے سوپ ابلے ہوئے انڈے دیے گئے۔ اسی رات تک وہ کوارٹر میں شفٹ کیا جا چکا تھا اور اب اس کی ماں سکینہ ہی اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ شوکت کو ایک ہی جگہ اور بستر پر پڑے رہنے سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی طویلے کی راہ لے گا۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن صبح سویرے وہ جاگ اٹھا۔ ایک نئے اور کھلے اور آزاد ماحول میں رات گزارنے کا یہ تجربہ اس کے لیے خاصا خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ محلہ سردارہ والا کی تنگ گلیاں، گھٹے گھٹے اور تنگو تاریک کوٹھیوں والے گھروں سے اسے سخت نفرت تھی۔ یہاں اس ڈیسنٹ کوارٹرز کا صحن ہی اس قدر کشادہ تھا کہ میدانی ہواؤں سے پورا گھر تازہ دم سا رہتا تھا۔ اس میں 3 بڑے کمرے تھے، چھت تھی، سب سے بڑھ کر بنیادی ضروریات کی ساری سہولیات میسر تھی یہاں۔ سکینہ اور کریم بخش بھی بہت خوش تھے۔ ناشتے کے بعد جب شوکت نے بھی باپ کے ساتھ طویلے جانے کی تیاری باندھی تو دونوں میاں بیوی فکر مند ہو گئے۔ شوکی بیٹے، یہ تو کدھر چلا؟ بالآخر باپ نے پوچھا۔ کام پر جا رہا ہوں، شوکت نے جواب دیا۔ پر بیٹا تیری طبیعت تو
میں اب بالکل ٹھیک ہوں ابا۔ کدھر ٹھیک ہے میرے لال، سکینہ نے ممتا بھری فکر مندی سے کہا۔ کل تیرے ساتھ اتنا خطرناک حادثہ پیش آیا ہے اور آج تو کام پر جانے کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے۔ تجھے کچھ روز آرام کرنا چاہیے بیٹے۔ اماں، میں ایسے بہت بوریت محسوس کر رہا ہوں۔ میں کوئی سخت کام نہیں کروں گا، بس یوں سمجھ ذرا چہل قدمی کرنے جا رہا ہوں، اور ڈاکٹر نے بھی تو مجھے یہی مشورہ دیا ہے۔ شوکت نے مسکرا کر کہا۔ شوکت یوں ماں باپ کو بہلا کے کام پہ نکل آیا۔ اس نے بھلا کہاں جانا تھا؟ کوارٹر سے نکلا اور سیدھا طویلے کا رخ کیا جو قریب ہی تھا۔ باقی عام کوارٹرز طویلے کے پچھواڑے میں بنے ہوئے تھے، ڈیسینٹ کوارٹرز چند ہی تھے اور وہ طویلے سے ہٹ کر نسبتاً کشادہ اور کھلی جگہ پر تھے۔ یہاں سے حویلی بھی قریب تھی۔ شوکت کے پہلو کا زخم اگرچہ کافی حد تک بھر گیا تھا مگر پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ابھی گھڑ سواری سے منع کر رکھا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا طویلے میں داخل ہوا اور کھرکھرا سنبھالے ایک گھوڑے کی کمر پر بے دلی سے پھیرنے لگا۔ اس کا سارا دھیان کھرکھرا پھیرنے کی بجائے پری جمال رینا کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب اسے ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے تو بھلا رینا کو کہاں اتنی جلدی بستر چھوڑنے کا کہا جائے گا۔ وہ خود تو مزدور تھا اور رینا شہزادی مثل، اسے تو طویل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا ہوگا۔ تاہم ایک امید تو تھی کہ ہو سکتا ہے رینا بھی اس کی طرح بیڈ پر پڑے پڑے اکتا جائے اور گھڑ سواری کا لباس پہنے طویلے میں چلی آئے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دل بے اختیار کہہ اٹھا تھا کہ قبولیت کی اس گھڑی میں وہ خدا سے کچھ اور مانگ لیتا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اسے طویلے کے گیٹ پر وہ کھڑی نظر آئی، سرو قد، متناسب جسم اور گھڑ سواری کے مخصوص ڈارک براؤن کلر کے چست لباس میں ملفوف، سر پر ٹوپی اور اس سے جھانکتے ہوئے اس کے سنہری بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں حسب سابق بیعت کی سٹک تھی جس سے وہ بڑے عجیب سے انداز میں ہولے ہولے اپنے دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر ضرب لگا رہی تھی۔ اندازہ ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غلطاں ہو۔ گھوڑے کی پشت پر کھرکھرا گھماتا ہوا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی دلی مراد برائی تھی اور وہ آ گئی تھی۔ ہاتھ رکنے پر گھوڑا ہی نہیں لایا اور اپنی عیال بری گردن کو گھما کر شوکت کی طرف دیکھنے لگا۔ شوکت نے رینا کو دیکھتے ہی مسکرا کر اپنا ایک ہاتھ ہلا دیا۔ جواب میں رینا بھی اپنا ہاتھ ہلا دیا کرتی تھی، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کو لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی، اور شوکت کو یوں لگا جیسے رینا کا ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے دل پر پڑ رہا ہو۔ رینا کے استقبالیہ انداز میں ہاتھ نہ ہلانے پر وہ اندر سے تھوڑا سا کھٹکا تھا۔ ہیلو مس رینا، آپ کو صحت یاب دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ جب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی تو شوکت نے اسے ادب سے سلام کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آئی ایم اوکے، تم کیسے ہو؟ رینا کا مترنم لہجہ سپاٹ اور سرد تھا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں ایک خاموش سی چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اندر سے ہولنے لگا، کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ اور تبھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت جب وہ رینا کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اس سرکش گھوڑی مارگریٹ سے بچاتا ہوا خود سے لپٹائے بھوسے کے ڈھیر پر جا پڑا تھا تو خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر رینا کے ساتھ تھوڑی سی گستاخی کر ڈالی تھی۔ تو کیا اسے احساس ہو گیا تھا؟ اس نے سوچا۔ اسے اپنے باپ کی نصیحت بھی یاد آنے لگی، بیٹا ان فرنگیوں سے محتاط رہنا، ان کے موڈ بدلنے میں دیر نہیں لگا کرتی، پل میں تولا پل میں ماشا ہوتی ہیں یہ۔ شکایت ہو گئی تو سمجھو روزی بھی گئی اور جان بھی۔ وہ تھرا گیا۔ پل کے پل میں اس نے یہ سب سوچا اور جلدی سے جواب میں قدرے خم ہو کے بولا، تھینک یو مس رینا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا زخم گہرا ہے۔ اس نے آخر میں جتا بھی دیا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو اس پردہ ترا دار میں چھپی رہ جائے۔
شوکت کے جسم پر بھی ہلکے سبز رنگ کی وردی تھی جو اس کے کسرتی جسم پر خوب بھلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس میں خاصا خوبرو دکھائی دے رہا تھا۔ دراز قد، پورفٹڈ شرٹ اور ٹائٹ پینٹ، پیروں میں لانگ بوٹ اس کی شخصیت کو بھی پوروجی بنائے ہوئے تھے۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری خاطر اپنی جان کو کیوں اس خطرے میں ڈال دیا؟ رینا یہ کہتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس گھوڑے کی پشت پر پھیرنے لگی جس پر شوکت کھرکھرا پھیر رہا تھا۔ شوکت کو رینا کا یہ پوچھنا اچھا تو لگا، مگر اسے یہ بھی احساس ہوا کہ استفسار کا یہ انداز سرسری اور واجبی سا ہے، جیسے خانہ پوری کی جا رہی ہو۔ مس، میں آپ کا ملازم ہوں اور میجسٹی کا نم خوار۔ میرے باپ نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے مالکوں سے وفادار رہوں اور وقت پڑنے پر جان دینے سے بھی دریغ نہ کروں۔ اچھا؟ رینا کے گلابی لبوں سے گویا عجب انداز کا اختصار برآمد ہوا۔ اس کے گداز ہونٹوں کا ایک کونا تھوڑا سا یوں کھچا تھا جس سے ہلکے طنز کا گما ہوتا تھا۔ اس طرح کونا کھچنے سے اس کے مرمری گال میں ایک ڈمپل سا بننا تھا۔ یہ محسوس کر کے باوصف یہ کہ اس میں طنز کا شائبہ تھا، شوکت کو یہ گڑا پھر بھی بھلا لگا تھا۔ وہ خود کو اس میں گرا ڈالنے کے لیے تیار تھا جو شاید اس کا اپنا ہی کھودا ہوا تھا۔ فرنگیوں کی نوکری کرتے ہوئے اور کچھ اپنے باپ سے سیکھے ہوئے ادب و آداب سے شوکت بھی واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ رینا کے ساتھ اسی انداز و تمیز سے باتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، مگر آپ، اس نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ بہت کر لیا آرام، رینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مارگریٹ نظر نہیں آ رہی، یہ کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ سٹیبل نمبر 13 میں ہے، شوکت نے اس کے چہرے پر پرشوق سی نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ شیور، شوکت نے کہا، اور پھر دونوں وہاں سے ہٹ کر سٹیبل کی طرف آ گئے۔ یہاں سے 2 اور ملازم بھی کام میں مصروف تھے۔ یہ دونوں گھوڑوں کی گندگی صاف کرتے تھے اور فیڈر بھی تھے۔ یہ ہندو تھے، دونوں ہی پختہ العمر تھے۔ نندو، مارگریٹ کے سٹیبل کا فرش بہت چکنا ہو رہا ہے۔ شوکت نے 13 نمبر کے سٹیبل کے قریب آ کر رکتے ہوئے قریب کھڑے ایک فیڈر سے کہا، تم جانتے ہو یہ گھوڑی صاحب کی کس قدر پسندیدہ ہے؟ پھسل گئی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو صاحب کو اسے گولی مارنے سے کس قدر دکھ ہوگا۔ غلطی ہو گئی، ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ نندو نامی وہ پختہ العمر فیڈر جلدی سے اس طرف کو بڑھا اور اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ آج میں اسی پر سواری کرنا چاہوں گی۔ رینا نے سٹیبل باکس کی جوابی بانس پر اپنے دونوں بازو ٹکا کر شوکت سے کہا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ رینا کے اس طرح لچکیلی کمر کا خم نکال کر چوبی بانس کے ساتھ ٹک کر کھڑے ہونے کی قیامت خیز انداز نے شوکت کا دل ایک لمحے کو ڈگمگا کر رکھ دیا تھا۔ تاہم وہ جلدی سے جواباً بولا، مس رینا، کیا آپ اب بھی اس گھوڑی پر سواری کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، اس حادثے کے بعد بھی؟ شوکت کے لہجے میں حیرت کے ساتھ تشویش کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے مسٹر شوکی؟ کیا ایک گھڑسوار کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ایک جانور سے ہار مان لے؟ یہ تمہارا ہی مجھے بتایا ہوا قول ہے۔ رینا نے اسی طرح کمر کا خم نکالے، دونوں بازو ہنوس بانس پر ٹکائے ہوئے محض اپنی گردن ذرا موڑ کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایسے میں شوکت کو رینا کی آنکھیں چمکتی ہوئی اور ہونٹ تھرکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا شارٹ جیکٹنما کوٹ کمر سے کچھ اور اونچا ہو گیا تھا اور اس کی نیم برہنہ کمر کی دودھیا گوری اور شفاف جلد کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ شوکت نے فوراً کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ
رینا ایک دم پلٹی اور اس کے بالکل قریب اور سامنے آ کر مسکت اور تحکمانہ لہجے میں بولی، مارگریٹ کو باہر نکالو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ یہ حکم صادر کر کے وہ گیٹ کی طرف چل دی۔ شوکت اسے جاتا تکتا رہ گیا، وہ بھی اسے مارگریٹ کی طرح کوئی موزور گھوڑی ہی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی شوکت استبل کے دیو ہیکل چوبی دروازے سے مارگریٹ کی باگے تھامے برآمد ہوا۔ مارگریٹ اس وقت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ شوکت اس کی گردن پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تازہ ہوا میں اس کے عیال لہرا رہے تھے۔ شوکت نے ماہرانہ نظروں سے مارگریٹ کی اگلی اور پچھلی ٹانگوں کو دیکھا۔ ان میں بے چینی نہیں تھی، تاہم وہ فکر مند تھا۔ اس وقت قریب کھڑی رینا نے اس کے کندھے پر اپنا مرمری ہاتھ رکھا۔ شوکت نے اپنے دل کی دھڑکن کو بے طرح محسوس پایا اور اس کی شاخی گل جیسی کمر کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کر کے سہارا دیا تو رینا، جو اپنا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا چکی تھی، اچھل کر مارگریٹ کی پشت پر سوار ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے باگیں مضبوطی سے تھام لی۔ شوکت مارگریٹ کی پشتک پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا اور ساتھ ہی رینا سے بولا، اس کی گردن اور عیال کو پیار سے سہلائیے، ابھی فوراً ایڑ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ تم میرے ساتھ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اچانک رینا نے نیا حکم صادر کر دیا۔ شوکت کا دل مزید اتھل پتھل کا شکار ہونے لگا، تاہم اس نے بھی ضروری سمجھا اور خود بھی اچک کر رینا کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مارگریٹ زور سے ہنہنائی اور خاموش ہو گئی۔ رینا تھوڑا سا آگے کو جھک کر اس کی گردن اور عیال سہلانے لگی۔ ایسی صورت میں اس کی پشت شوکت کو چھونے لگی۔ اس کے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ اس نے رینا سے لگام کو حرکت دینے کی سرگوشی کی اور رینا نے سیدھی ہو کر ایسے ہی کیا۔ مارگریٹ فوراً ہی دل کی چال پر آ گئی۔ دونوں ایک ساتھ گھڑ سواری کرنے لگے۔ اس کے بعد رینا نے مارگریٹ کو ایڑ لگا دی۔ مارگریٹ زور سے ہنہنائی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شوکت رینا کی پشت سے چپک گیا تھا۔ رینا کا بھی سارا زور عقب میں تھا اور شوکت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آیا وہ مارگریٹ کو سنبھالے یا رینا کو، مگر ایسی خطرناک صورتحال میں اسے دونوں کو ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ دونوں نے مل کر میدان کا ایک چکر لگایا اور ابھی دوسرا چکر پورا ہونے ہی والا تھا کہ فضا میں گولی چلنے کی آواز ابھری۔ رینا نے فوراً لگامیں کھینچ دی۔ مارگریٹ اضطراری انداز میں ہنہنا کر رک گئی تھی۔ سرحدی بنجاروں کی بستی میں رہتے ہوئے انہیں آج دوسرا دن تھا اور آج ہی ناگرا سے وفد کے آنے کا امکان تھا۔ تارا ہمیں کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ وفد آیا یا نہیں، شاہ زمان نے کہا، اسی لیے میرا خیال ہے مجھے اکیلے کو باہر جا کر معلوم کر لینا چاہیے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ احسان جامو بولا، وفد آئے گا تو اب مکھیا مکرجیت ہی اسے سنبھال لے گا۔ میرا خیال ہے شاہ زمان کا کہنا غلط نہیں ہے۔ گروپ لیڈر علی ریحان نے شاہ زمان کی بات کی تائید میں کچھ سوچنے کے انداز میں کہا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حالات غیر یقینی ہے، ہمیں مکھیا مکرجیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ شاہ زمان سے مخاطب ہو کے بولا، تم جاؤ اور اگر وفد آ بھی گیا ہو تو ان کی سنگن لینے کی کوشش کرنا، اور جب تک کسی خطرے کی بو مت سونگ لو وہاں سے مت ہلنا۔ تاہم اگر ایسی بات محسوس نہ کرو تو آ کر ہمیں مطلع کر دینا۔ شاہ زمان اسی وقت جھونپڑے سے نکل آیا۔ دور سرب فلک چوٹیوں پر دھوپ سنہری ہونے لگی تھی، ہواؤں میں ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ شاہ زمان نے کھدر کی موٹی شال اوڑھ رکھی تھی۔ تارا نے جس کھونٹی میں ان کی عارضی رہائش کا بندوبست کر رکھا تھا وہاں نسبتاً الگ تھلگ اور پرے واقع تھی۔ یہ بھی ان کے لیے درست نہ تھا، جسے ان پر شک نہ بھی ہوتا وہ بھی مبتلا تشکیک ہو جاتا۔ شاہ زمان نے اس طرف قدم بڑھا دیے جدھر مکھیا مکرجیت کی کٹیا تھی۔ اس کے لیے اس بستی کے وسط سے گزرنا پڑا۔ کئی جھونپڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بچوں کے رونے کی آوازوں میں، عورتوں کے بیزار کن انداز میں چلانے کی آوازیں ابھرتی تو ماحول کریسا ہونے لگتا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر الاؤ دہکائے اس کے گرد بیٹھے پہاڑی جانوروں کے سالم پٹور بھوننے اور ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ شاہ زمان بظاہر لاؤبالی انداز میں چلا جا رہا تھا۔
मुखिया की कुटिया करीब आते ही इसने यकलख्त अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता इसने कुटिया के बाहर बंधे 4 घोड़ों को देखकर बदला था, जिन पर मखसूस शाही जैन कसी हुई थी। वो समझ गया कि महाराजा चंद्रगुप्ता के भेजे हुए आदमी पहुंच चुके थे। शाहजमान पहले ही मुहतात था। एक नजर और अपने गिरदोपेश में डालकर किसी जी नफ्स की गैर मौजूदगी की तसल्ली कर डाली और कुटिया के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। यहां अतराफ में सन्नाटा तारी था। किसी पहरेदार या मुहाफिज का भला यहां क्यों कर तस्वुर होता। वो फिर भी एहतियात का दामन थामे हुए आगे बढ़ता और कुटिया के अकबी हिस्से के करीब आ गया। लम्हा भर को गिरदोपेश की सुनगुन ली और एक दरीचा नुमा और कदरे कुशादा रोजन के पास सिरक आया। यहां टाट झूल रहा था। अंदर से किसी के बारोब अंदाज में बातें करने की आवाजें आ रही थी। इसने वो जरा सा सर को अंदर झांका। 3 सुर्ख और नीली वर्दी में मुलबूस अफराद तने खड़े थे। सुर्ख वर्दी पोश अफराद की पूंछ से राइफलें झूलती नजर आ रही थी, जबकि नीली वर्दी वाले के बाईं पहलू से तलवार बंधी हुई थी। वो खासा दराज कामत और रोब दाब वाली शख्सियत नजर आता था। वो सामने मोदीबाना से अंदाज में खड़े मुखिया मकरजीत से मुखातिब होके कह रहा था, हमारे जानिसार आदमियों को इन खतरनाक जासूसों ने हलाक कर डाला है, और ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता कि जब तक यहां से इन्हें मदद न मिली हो। सरकार की जय हो। हम तो अरसे से सरकार और महाराजा की वफादारी का दम भरते हुए आ रहे हैं। मुखिया मकरजी जवाब में कह रहा था, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बागियों के गिरोह की खुफिया मदद करें। आपको कोई शुबा है तो वो दूर कर सकते हैं। मैं अभी सबको एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म देता हूं। वो तो हम करेंगे ही, नीली वर्दी वाले ने कड़कदार लहजे में कहा, और गोया हुक्म सादिर करते हुए मजीद बोला, सबको एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनसे ये कह दो कि सब अपने अपनी झोपड़ियों तक महदूद रह जाएं और कोई हमें बाहर या इधर उधर हरकत करता दिखाई ना दे, वरना हम इसे जासूस समझकर गिरफ्तार करके ले जाएंगे। जैसा हुक्म सरकार, मुखिया मकरजीत ने कहा, और इसी वक्त इसने बस्ती में ये मनादी करा दी कि लोग बाग सब अपनी कुटियाओं तक महदूद हो जाए, कोई बाहर ना निकले जब तक हुक्म ना हो। शाहजमान भी इसी वक्त उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा, जो बड़ी बेचैनी से इसकी वापसी के मुंतजिर थे, क्योंकि ऐलान की बाज़गश्त इनके कानों तक भी पहुंच चुकी थी। एक रियासती सालार के हमरा फरंगी गनमैन वफ्द की शक्ल में आए हुए हैं, और इन्हें इस बात की भिनक भी पड़ चुकी है कि इनके आदमियों को हलाक करने में जिन बागी जासूसों की मदद की गई है वो इन्हीं की बस्ती का ताल्लुकदार है। शाहजमान ने इन्हें बताया, ये फरंगी बहुत तैयार हैं। अली रेहान ने पुरगौर लहजे में कहा, सबको एक जगह मजमे की सूरत में इकट्ठा करने के बजाय अपनी अपनी कुटिया तक महदूद कर दिया गया है। इनकी इस हिकमत अमली तले हम धर लिए जाएंगे। एहसान जामू बोला, तो फिर जो करना है चंद सेकंडों में सोच के कर गुजरो, मुझे भी बचने की कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती। शाहजमान बोला, और फिर तीनों फौरन ही एक फैसले पर मुत्तफिक हो गए। अगले ही चंद सेकंड में ये तीनों बाहर थे। शाम उतर चुकी थी और संगलाख वीरानों में रात के काजल के फैलने का गुमान होने लगा था। वो तीनों इन्हीं अंधियारों का हिस्सा बने एक तरफ को बढ़ने लगे। अभी उन्होंने बमुश्किल चंद ही फरलांग का फासला तय किया होगा कि इन्हें ठटक कर रुकना पड़ा। एक चटानी ओट से ने नागरा रियासत की सरहदी पट्टी के साथ बत्तियां टिमटिमाती हुई नजर आने लगी। इसका मतलब है मामला सिर्फ वफ्द भेजे जाने का नहीं। अली रेहान ने पुरसोच अंदाज में सरगोशी की और आगे बोला, इन्हें पुख्ता यकीन था कि इनका शिकार इसी बस्ती में फर्रोकश है, इसीलिए उन्होंने बस्ती के गिर्द फासले पर पहरा डाल रखा है। इसका मतलब है कि हमारा बस्ती छोड़ने का यह बर वक्त फैसला दुरुस्त था। एहसान जामू बोला, लेकिन हम अब भी खतरे में घुसे हुए हैं। शाहजमान ने कहा, इसके लहजे में तफक्कुर का अंसर गालिब था। खाली झोपड़ी पाते ही हमारी ढूंढिया पड़ जाएगी।
لیکن دشمنوں کے اس پہرے کی طویل اور مضبوط زنجیر توڑنا ہمارے لیے آسان نہ ہوگا، علی ریحان بولا۔ یہ توڑنا پڑے گی، مقابلے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ میں بارودی تھیلوں کو دستی بموں کی طرح استعمال میں لانا چاہتا ہوں۔ شازمان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میرا خیال ہے ابھی یہ قبل از وقت ہوگا، ہمارے پاس سنگینے ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہوئے چیرا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوریلا حملے کا تقاضا بھی یہی ہے، علی ریحان بولا۔ دونوں نے تائید میں اپنے سر ہلا دیے۔ وہ تینوں جانباز گوریلا جاسوس دشمن کے اس کڑے پہرے کی زنجیر کاٹنے کی غرض سے اس طرح کو جانے والے ایک نسبتاً تنگ اور بلکھاتے نشیبی راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ ملجگہ سا اندھیرا ان کے چہار اطراف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر بادل چھانے لگے تھے جو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ کوہ شمالیہ کی شہزادیاں غسل شب کے لیے تیار تھی، کیونکہ سیاہ گہرے اور گھٹادار بادل ان عظیم الشان چوٹیوں کو چھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ دشمنوں کے اس پٹی دار کڑے پہرے میں کوئی خیمہ گڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا، اور سب کے سب سکہ دار رائفلوں کے ساتھ 10 ب10 چوکس کھڑے تھے۔ تاہم موسم کے تیور دیکھ کر انہیں بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ ادھر ہی رک جاؤ، ہمیں بارش کا انتظار کر لینا چاہیے۔ علی ریحان جو سب سے آگے تھا ایک قریبی چٹانی چھجے تلے آ کر رکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ ٹھیک اسی وقت زور کا کڑاکا ہوا۔ یہی سمجھا گیا کہ آسمانی تجلی نے بارش کا اعلان کیا ہے، مگر یہ گولی چلنے کی آواز تھی جس نے ان تینوں کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ شاید وہ لوگ ہماری جھوپڑی تک پہنچ چکے ہیں اور اسے خالی پا کر فائر کی صورت سگنل دیا ہے، شازمان نے خیال ظاہر کیا۔ لیکن اسی وقت جب فائر ہوا تو قدرے اونچائی پر واقع بنجاروں کے اس عارضی پڑاؤ پر شور مچ گیا۔ اسی وقت مزید تلے اوپر گولیاں چلی، لوگوں کے شور کا سوا ہوتا ہوا اضافہ بھی عروج اختیار کر گیا۔ لگتا ہے ان لوگوں نے غصے میں آ کر بنجاروں کے مکھیا کو گولی مار دی ہے، زیرک دماغ اور زود فہم شازمان نے سرسراتی سرگوشی میں قیاس آرائی کی۔ اوپر بلوے کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ لگتا کچھ ایسا ہی تھا جیسے ریاستی وفد اور بنجاروں کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ اسی سبب پہرا بند اور ہتھیار بدست فوجی حرکت میں آئے اور بنجاروں کے اس عارضی پڑاؤ کا رخ کرنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب تاریک آسمان پر بادلوں کی ہیبتناک گرج ابھری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لگتا ہے تقدیر ہمارا پورا پورا ساتھ دے رہی ہے، آگے بڑھو دوستو، علی ریحان کی پرجوش آواز ابھری۔ پہرے کی زنجیر کٹ چکی تھی، یہ تینوں سنگینیں سنبھالتے آگے بڑھنے لگے۔ تعداد میں صرف 3 ہونے کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ سب سے آگے علی ریحان تھا، درمیان میں احسان جاموں اور آخر میں شازمان۔ بارش کے پانی سے اپنے ہتھیاروں کو بیکار ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے موسمی تغیرات کو پہلے ہی مد نظر رکھا ہوا تھا اور انہیں کینوس کے خول میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ اوپر پڑاؤ بستی میں ہنگامہ ہونے کے سبب پہرا ٹوٹ چکا تھا۔ یہ لوگ ناگرا کی سرحدی پٹی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے آگے کی پیش قدمی کی کہ لاہے عمل کا پر فوری کرنے کے لیے سر جوڑے۔ شکر ہے کہ ہمارا فیصلہ بر وقت اور درست ثابت ہوا، علی ریحان نیچی آواز میں بولا۔ ٹھیک کہا علی بھائی، وہ ہمارا پڑاؤ ہمارے لیے گلے کا پھندا بھی بن سکتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان بنجاروں کو اتنی جلدی پروانہ راہداری مل سکے گا، احسان جاموں نے کہا تو شازمان بولا۔ ان بنجاروں کا معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے، لگتا ہی ایسا ہی ہے کہ اس فرنگی فوجی افسر نے مکھیا مکرجیت کو گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ ہماری خالی جھوپڑی دیکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوگا، جس کا واضح مطلب ہے کہ ان پہاڑیوں میں ہماری ڈھونڈیاں پڑ چکی تھی اور اب ہمیں اپنی سوابی دید پر جلد از جلد یہ پٹی پار کرنا ہوگی۔ تینوں نے فوراً وہاں سے کوچ کیا۔ تنگ دروں سے گزرتے اور گہری اندھی گھاٹیوں کو جان لیوا رسک سے پار کرتے ہوئے وہ بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ کر تھوڑی دیر کو رکے تھے جہاں سے انہیں روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں سمجھنے میں مطلق دیر نہ لگی تھی کہ وہ ایک مورچہ نما سرحدی چوکی کے قریب تھے۔ طوفان باد و باران کا یہ موسم اگرچہ ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتا تھا، مگر اس کے باعث پتھریلے راستے پھسلواں ہونے لگے تھے۔ انہیں بہت سنبھل کر قدم اٹھانے پڑ رہے تھے۔
اس پکٹ پر حملہ کیے بغیر ہم اسے پار نہیں کر سکتے، شاہزمان نے ہولے سے کہا۔ حملہ ہمارے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا ہے، احسان جامو بولا۔ گوریلا ایکشن کے ذریعے انہیں موت کی نیند سلانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ شاہزمان نے اپنی بات کی وضاحت چاہی۔ معاملہ بگڑ گیا تو ہم بری طرح نرغے میں آ جائیں گے، علی ریحان نے بھی پہلو تہی کرنا چاہی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، شاہزمان بولا۔ تم لوگ اس مورچہ نما چوکی کا مقام دیکھ ہی رہے ہو کہ اس کے اطراف میں تاریک، گہری اور سنگلاخ گھاٹیاں ہیں جو ناگرا کی چوری چھپے سرحد پار کرنے والوں کے لیے موت کا پیغام لا سکتی ہیں۔ علی ریحان نے پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچے۔ اس سے پہلے کہ ان کے باقی ساتھی بھی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے، ہمیں اپنا کام کر گزرنا چاہیے۔ شاہزمان نے اصلاح عمل پر گویا آخری کیل ٹھونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اپنا آتشی اسلحہ ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سنگین ہنوز ان کے ہاتھوں میں ہی دبی ہوئی تھی، جبکہ آتشی ہتھیار بھی کچھ ایسی پوزیشن میں ان کے جسموں کے ساتھ نتھی تھے کہ وہ بوقت ضرورت پل کے پل ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے۔ ایک تنگ سے درے میں داخل ہونے کے بعد پکٹ سے آتی روشنی مزید گہری ہوئی۔ وہ تینوں پکٹ کے کسی نسبتاً قریبی نشیب میں ایک ایسی جگہ مبحوث تھے جہاں آسمانی بجلی کی لمحاتی روشنی میں تنگ پہاڑی رکھنے اور اندھی دراڑیں کسی ہولناک افرید کی طرح انہیں نگلنے کے لیے گھورتی نظر آ رہی تھی۔ قدرے عمودی رخ پر بنے پکٹ کے مورچے کی روشنی دھواں دار بارش کے چھینٹوں سے گدلی پڑنے لگی تھی۔ بارش کا طوفانی شور، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی کڑک سے اطراف کا سنگلاخ ماحول مزید ہیبت ناکی کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اس پر شزوا یہ ہوا کہ جمع شدہ آب استادہ اس کھڈ میں پانی کی سطح کو رفتہ رفتہ بلند کر رہا تھا، جو کسی وقت بھی ایک پہاڑی تالاب کی صورت اختیار کر سکتا تھا۔ ہمیں پانی کی اس سطح کے بلند ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، علی ریحان بولا۔ دھواں دار پانی کے شور میں اب انہیں تھوڑا اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ پانی کی بلند ہوتی سطح ہمیں پکڑ کے مزید قریب پہنچا دے گی۔ اس کی تجویز شاہزمان کو معقول محسوس ہوئی، مگر احسان جامو بولا، اگر اس سے پہلے ہم کسی اوپر جاتی دراڑ میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر بارش کے اس تالاب کا پانی بلند ہو کے اس دراڑ کے اندر آ گیا تو ہمیں اذیت ناک موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا، شاہزمان نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پانی کی سطح 1/4 سے زیادہ بھی بلند ہو سکتی ہے۔ احسان جامو نے بجلی کی ابھرتی کڑک اور اس کی روشنی میں ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ کیونکہ ہم جس کھڈ میں موجود ہیں یہ پیالہ نما گھڑا نہیں ہے، اس کی دیواروں میں انگنت روزن اور چھوٹی موٹی راہ گزرے بنی ہوئی ہیں۔ جمع شدہ پانی وہاں سے نکلتا رہے گا۔ ایک بار پھر بجلی زور سے کڑکی۔ علی ریحان اور شاہزمان نے اس کی اور اپنے ساتھی کی بات کی روشنی میں فوراً اور بغور جائزہ لیا تو انہیں احسان جامو کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس کھڈ کو بھرنے میں کافی دیر بیت سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کے اطراف میں انگنت راستے نالیوں کی صورت میں بنے ہوئے تھے جو نکاسی آب کا ایک قدرتی ذریعہ سمجھے جاتے تھے، لہٰذا پانی کی سطح ایک حد تک ہی بلند ہو سکتی تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں کہ یہ لوگ پکڑ تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ تینوں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر ایک ایسی عمودی دراڑ کا رخ کیا جو پکڑ کے عین نیچے والی پتھریلی دیوار کو چیرتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ یہاں بھی کافی سارا بارش کا پانی جمع ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ دراڑ کا حجم قدر اس تھا کہ اسے ایک وقت میں ایک ہی نفر سما سکتا تھا۔ ان کی پیش قدمی کی ترتیب وہی رہی، یعنی پہلے علی ریحان اندر سمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو دراڑ کی سخت مگر پھسلواں دیوار کے ابھرے ہوئے نکیلے پتھروں پر اٹکایا، پھر اپنے جسم کو اوپر کھینچا تاکہ دوسرے ساتھی کے لیے جگہ بن سکے۔ اس کے بعد احسان جامو اندر داخل ہوا اور پھر شاہزمان۔ اب تینوں جری جانباز اپنی نہایت کٹھن، صبر آزما اور خطرناک عملی کارروائی سے گزر رہے تھے۔ بارش کی تیز پھوار دراڑ کے اندر بھی پڑ رہی تھی۔ پانی کی سرد اور انی کی طرح چبھتے چھینٹے ان کے چہروں سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ تینوں اس کی پرواہ کیے بغیر دراڑ کا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کوشش میں ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم بھی تھک کر شل ہونے لگے تھے۔
ایسی صورت میں کچھ سیکنڈوں کے لیے ٹھہر جاتے اور پھر بڑھنا شروع کر دیتے۔ اب ان کے نیچے اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا، البتہ بجلی چمکتی تو کھڈ میں بڑھتی ہوئی پانی کی سطح نظر آ جاتی تھی، جس کا کافی سارا حصہ دراڑ کے اندر بھی جمع تھا۔ گویا ان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، یعنی اوپر اور آگے بڑھتے رہنا۔ دراڑ کی تنگی دامانی اگرچہ اس عمودی سفر میں معاون و مددگار بھی ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ خود کو اس کے پتھریلے رخنوں میں پھنسا کر اپنا کٹھن اور عمودی سفر جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک خطرہ ان کے سر پر بالفاظ دیگر ان کے نیچے پانی کے ایک ایسے تالاب کی صورت میں منڈلا رہا تھا جو ان میں سے کسی ایک کے گرنے کی صورت میں نگلنے کے لیے بے چین نظر آتا تھا۔ سب سے اوپر علی ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دراڑ کا عمودی سرا، جہاں سے مقدور بھر نظر آنے والا برستا آسمان اسے اب قریب نظر آنے لگا تھا۔ بجلی کی تیز اور چمکتی کڑک میں اسے پکڑ کے ایک حصے کی دیوار بھی نظر آ گئی تھی۔ اسے احسان جامو کی یہ تجویز نہایت کارآمد نظر آنے لگ گئی تھی۔ اس کے متوقع اور دوسرس نتائج علی ریحان کو بہت جلد نظر آنے لگے تھے کہ ٹھیک اسی وقت اس کی شورزدہ سماعتوں سے ایک چیخ ٹکرائی۔ اس کے رینگنے کی مثل ہاتھ پاؤں یک لخت وہیں جامد ہو کر رہ گئے، اور تبھی اسے اپنے نیچے سے شازمان کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، علی، احسان نیچے گر گیا ہے۔ اوہ میرے خدا! علی ریحان دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ ڈوب جائے گا؟ میرا خیال ہے نہیں، شازمان نے ہانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے سے محسوس ہوتا تھا کہ اپنی بات کا اسے خود بھی مکمل طور پر یقین نہ تھا۔ اسے آواز دو، علی ریحان نے کسی خیال کے تحت شازمان سے کہا۔ احسان! علی ریحان کی نیچے ٹانگوں کے قریب موجود شازمان نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ 2-3 بار مزید پکارنے پر بھی جواب نہ ملا تو شازمان نے علی ریحان سے کہا، کیا تم خود کو کچھ دیر کے لیے اسی طرح قابو میں رکھ سکتے ہو؟ ہاں مگر، ریحان نے اٹکتے لہجے میں کہا، مگر شازمان نے اسے جملہ پورا مکمل نہ کرنے دیا اور بولا، میں نیچے جا رہا ہوں۔ نہیں، علی ریحان نے اسے فوراً منع کیا، کہیں تم بھی۔ شازمان پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، میں سنبھلا ہوا ہوں، نیچے جاتا ہوں، تم انتظار کرو۔ شازمان نے نیچے کا سفر شروع کر دیا اور گاہے بگاہے احسان جامو کو پکارتا بھی جاتا تھا، مگر اس کی طرف سے مکمل خاموشی طاری رہی، ماسوائے بارش کے شور کے۔ دراڑ کی دیواروں پر ابھرے ہوئے نکیلے پتھروں اور رخنوں میں ہاتھ پاؤں پھنسا کے چڑھنا اگر سخت جا طلب کام تھا تو اس سے زیادہ جاگسل اور خطرناک کام نیچے اترنا تھا، جبکہ اس دوہری مشقت میں شازمان پہلے ہی تھک کر چور ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھی کی جان بچانے کا عزم کر رکھا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے 2 ساتھیوں کی ہلاکت سے مغموم تھا جو اس کے گروپ کاروان مجاہد سے بھی تعلق رکھتے تھے، مگر احسان جامو کو بھی وہ اب کھونا نہیں چاہتا تھا، اگرچہ اس میں اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ خود بھی کسی وقت پھسل کر گر سکتا تھا، یا اگر خدا نہ خواستہ احسان جامو نہ ملتا تو اس میں اب اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ عمودی سفر پر روانہ ہو سکتا۔ اس کا جسم ہنوز شدید تھکن اور دکھن سے شل ہو چکا تھا۔ بہر طور وہ بدستور نیچے اترتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سرد پانی کو چھونے لگے۔ سردی کا احساس بھی بڑھنے لگا تھا، مگر اس مشقت طلب کام میں اس کا احساس کم ہی ہو رہا تھا۔ احسان! احسان! اس نے ایک بار پھر ہانپتی کانپتی آواز میں اسے پکارا، مگر سوائے پانی کے شور کے کچھ سنائی نہ دیا۔ دراڑ تنگ ہونے کے باعث آکسیجن کی کمی کا بھی احساس ہونے لگا تھا، خود اس کی اپنی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اتنے قریب پہنچ کر بھی احسان کی طرف سے جواب نہ پا کر شازمان کو تشویش ہونے لگی۔ وہ کچھ اور نیچے پانی میں اترا۔ ٹھیک اسی وقت بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز ابھری اور بجلی کی کڑکڑاہٹ ابھری۔ روشنی کا بڑا سا ہالہ چمکا اور شازمان نیچے پانی کی سطح پر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود، اسے احسان جامو کہیں بھی نظر نہ آیا۔ شازمان کا دم گھٹنے لگا، وہ وہیں رک گیا،
اس کے دل و دماغ مایوسی کی انتہاؤں کو چھونے لگے تھے کہ ایسے میں ایک گنجیلی آواز ابھری۔ شازمان! یہ علی ریحان تھا جو اوپر سے اسے پکار رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن احسان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ خدا کے لیے تم اب اوپر آ جاؤ، علی ریحان کی بارش کے جھنکار میں غم سے لڑکھتی ہوئی دبدبی سی آواز ابھری۔ شازمان بالآخر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ایک اور جرری ساتھی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ساتھی کی جان بچانے کا جب تک اس میں جوش اور ولولہ تھا تو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، مگر اب دکھ اور مایوسی نے ایک دم ہی یہ احساس جگا دیا تھا، اور وہ کچھ ثانیوں کے لیے وہیں چپکا رہا۔ اس کے بعد مشن کی تکمیل کے عزم نے اسے کھدیڑا تو اس نے ایک بار پھر اپنے شکستہ وجود کی رہی سہی طاقت کو سمیٹا اور اوپر کی طرف سرکنے لگا۔ تم آ رہے ہو نا؟ علی ریحان کی آواز دوبارہ آئی۔ شازمان کے اندر جواب دینے کی سکت نہ رہی تھی، پھر بھی اس نے قوت مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ بارش اور طوفان باد و بارہ کے شور میں نہ جانے اس کی آواز دراڑ کی بلندی پر موجود چپکے کھڑے علی ریحان تک پہنچی تھی یا نہیں، اس کا کسی کو احساس نہ ہو سکا۔ تاہم بجلی کی کڑک کے ساتھ ہی ابھرنے والی تیز روشنی میں علی ریحان کو نیچے سے شازمان کی جھلک دکھائی دے گئی تھی۔ شازمان کی رفتار نسبتاً سست تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور اوپر اٹھتا رہا۔ جب وہ اپنے ساتھی کے قریب پہنچ گیا تو علی ریحان نے اپنا رکا ہوا عمودی سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ بالآخر کوشش پہم نے انہیں لبے منزل تک پہنچا ہی دیا۔ جب علی ریحان کا ہاتھ دراڑ کے آخری سرے کے ایک قدرے ابھرے ہوئے اور نکیلے پتھر کو چھو گیا، اس نے اسی پر زور لگا کر تھوڑا اور اپنا وجود کو اوپر کھینچا اور پھر دونوں ہاتھوں کو جما کر وہ پکڑ کی دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے سینے کے بل پتھریلی زمین پر لیٹ کر اپنا ایک ہاتھ نیچے شازمان کی طرف بڑھا دیا، جس نے فوراً ہی اسے تھام لیا، اور پھر مشترکہ کوشش سے وہ بھی اوپر آ چکا تھا۔ پکٹ کی یہ دیوار خاصی بلند نظر آتی تھی، ان کے اندازے کے مطابق لگ بھگ کوئی 12-13 فٹ تھی۔ کیا احسان جاموں ہم میں نہیں رہا؟ علی ریحان نے دیوار سے پشت لگا کر ڈبائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ شازمان بھی دکھی لہجے میں بولا، اوپر سے گرنے والا سیدھا پانی میں گرنا چاہیے تھا۔ احسان ایک سخت کوش آدمی تھا، اس نے خود کو بچانے اور ڈھہ جانے سے بچنے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی، وہ اتنی آسانی سے حالات کشی کا شکار ہونے والا بھی نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ ممکن ہے بلندی سے گرنے کے باعث اس کا سر کسی ابھرواں سنگ سے ٹکرایا ہو اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پانی میں گرنے کے بعد بہہ گیا ہو، شازمان نے خیال ظاہر کیا۔ علی ریحان اس کی تائید میں محض سر ہلا کر رہ گیا اور پھر بولا، اللہ اس پر اپنا رحم فرمائے دوست، ہم اس وقت دشمن کی ناک کے عین نیچے موجود ہیں۔ ہاں، ہمارا جہاں زیادہ دیر تک ٹکے رہنا خطرے سے خالی نہ ہوگا، لیکن یہ دیوار، اس طرف بڑھو۔ علی ریحان نے پہلے اپنے بائیں طرف ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دائیں جانب دیکھا اور شازمان کو اسی طرف اشارہ کیا۔ آسمان کی تاریک وسطوں میں طوفانی گھن گرج جاری تھی۔ لمحے بھر کو بجلی چمکتی تو طوفان باد و بارہ سے شرابور ماحول میں اس چٹانی بلندی پر واقع پکڑ کی قلعے بند دیوار سے لگے دونوں کے سائے لرزیدہ سے دکھائی دیتے بڑا پراسرار منظر پیش کر رہے تھے۔ بارش کا زور ٹوٹنے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ دونوں دائیں جانب سینے کے بل رینگنے لگے۔ انہیں امید تھی کہ اس پتھریلی دیوار کے کسی جانب کوئی ایسا راستہ ضرور ہوگا جو اندر داخلی میں انہیں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ جلد ہی ان کی یہ مراد بر آئی، مگر ایک قباحت مصیبت بن کر سامنے بھی کھڑی تھی۔ وہ ایک پکٹ کے اندر جانے والا راستہ تھا جس پر کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ حصہ کھلا پڑا تھا، البتہ وہاں کچھ بھری ہوئی بوریاں رکھی تھی جن پر گنوں کی نالی ٹکی ہوئی تھی۔
یہ منظر بھی ان دونوں نے چمکتی ہوئی آسمانی بجلی کی روشنی میں دیکھا تھا۔ جلد بازی مت کرنا علی، شازمان نے علی سے سرگوشی میں کہا۔ وہ اس کے چہرے پر موجود جارحانہ جوش کی پرچھائیاں دیکھ چکا تھا۔ ہم اس وقت دشمن کی شہرک کے پاس ہیں اور پوری طرح گھات میں ہیں۔ علی ریحان اور شازمان اب دونوں کی حیثیتیں لیڈر کی سی تھیں۔ علی ریحان گروپ لیڈر تھا، مگر اب گروپ تتر بتر ہو چکا تھا، جبکہ شازمان خود بھی اپنے گروپ کاروان مجاہد کا لیڈر تھا۔ دونوں ٹاپ مائنڈڈ جنگجو گوریلے تھے۔ اتنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہی وہ یہاں تک پہنچے تھے، اور شازمان نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھیوں کی یہ عظیم قربانیاں ضائع جائیں۔ اس لیے اس نے علی ریحان کو صبر و احتیاط کی تلقین کی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں دوست، علی ریحان نے خفیف سی مسکراہٹ تلے کہا۔ فتح ہمارے نزدیک ہے۔ اس پکٹ کو کامیابی سے سر کرنے کا مطلب ہمارا نصف مشن مکمل ہوا، کیونکہ اس کے بعد آگے ناگرا جانے میں کوئی اور رکاوٹ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، اور سب سے زیادہ ضروری اور اہم مرحلہ بھی ہمارے لیے یہی ہے۔ شازمان نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے جوش تلے مسکرایا۔ سنگین ہاتھ میں پکڑو، آچھی ہتھیار استعمال کرنا بھی سوچنا بھی مت، شازمان نے کہا، اور اسے مذکورہ راستے والی جگہ کے قریب آ کے ٹھہر گیا۔ سنگین اس کے دائیں ہاتھ میں چمکنے لگی تھی۔ علی ریحان نے اسی طرح اس کے سامنے سے رینگتے ہوئے دوسری جانب پوزیشن بنا لی۔ شازمان نے اسے مخصوص اشارہ کیا تو علی ریحان نے ہولے سے اپنے سر کو جنبش دی۔ شازمان دھڑکتے دل کے ساتھ بالکل دھیرے دھیرے پتھریلی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہونے لگا، اور جیسے ہی اس نے بھری ہوئی بوریوں سے سر ابھار کر دیکھا، ایک فرنگی پہرے دار برساتی اوڑے زمین پر پکٹ کی اندرونی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ موت اس سے محض چند قدموں کے فاصلے پر تھی، نہ ہی وہ سوچ سکتا تھا کہ اس طوفانی بارش اور تیز سرد ہواؤں میں کوئی اس چٹانی مورچے کو سر کرنے کی ہمت بھی کر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک سچا مسلمان جب اپنے کسی نیک مقصد کو پورا کرنے کا عزم کرتا ہے تو پھر رکاوٹ ہر دیوار کو اپنی جان پر کھیل کر بھی عبور کرنے اور اسے مسمار کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادوگری نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ہمت مرداں اور مدد خدا والی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ یہ دونوں مجاہد بھی اس دیوار کو ریت کا ڈھیر ثابت کر چکے تھے۔ شازمان کا مثبت اشارہ پاتے ہی علی ریحان چیتے جیسی پھرتی کے ساتھ بوریوں پر رینگ گیا، اور ایسے ہی وقت میں وہ فرنگی کو چونک کر بیٹھے بیٹھے پلٹا تھا۔ لمحہ بھر کو آسمانی بجلی چمکی اور اس نے جیسے ملک الموت کی جھلک دیکھی۔ وہ برق کی طرح اچھلا، مگر اس سے زیادہ علی ریحان نے چیتے جیسی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سنگین اس کی پیٹ میں گھونپ دی، اور ساتھ ہی اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ مبادہ اس کے حلق سے ابھرنے والی چیخ مورچہ نما چوکی کے دیگر گوشوں میں محبوس فرنگیوں کو ہوشیار کر دے۔ فرنگی پہرے دار جہنم واصل ہوتے ہی علی کے ہاتھوں میں جھول گیا تو اسی وقت شازمان نے اس کے مردہ وجود کو اٹھا کر پکٹ کی گیلی دیوار سے نیچے اندھی کھائی میں لڑکھا دیا۔ بادل گرجا، بجلی چمکی اور بارش میں مزید تیزی آ گئی۔ پکٹ کا یہ حصہ چند لمحے کے لیے روشن ہوا تو علی کی عقابی نظروں نے ایک مختصر سا مورچے کی جانب جاتا راستے کو دیکھا۔ وہاں سے کسی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دونوں اسی طرف کو رینگ گئے۔ سنگین ہنوز ان کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی۔ مورچے کی اس طرف ڈک بنا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک میز اور 2 کرسیوں پر 3 افراد عسکری لبادوں میں نظر آئے۔ ان میں 2 ریاستی چوبدار معلوم ہوتے تھے، جنہوں نے سر پر پگڑ بھی باندھے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا فرنگی فوجی تھا جو میز والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بھونپو والا ریسیور تھا، جس کا مائک الگ سے اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ دوسرا میز پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کی گراریدار چرخی گھما کر لائن بنانے کی کوشش میں محو تھا۔ مہاراجہ چندر گپتا کی ریاست میں فرنگیوں کی ان کلیدی عہدوں پر شمولیت کی وجوہات سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ مہاراجہ کی ریاست ناگرا میں یہ فرنگی لیفٹیننٹ جنرل مائیکل شاہ کس قدر دخل انداز ہو چکا تھا۔ تینوں شکار ان کے سامنے تھے۔
علی ریحان اور شازمان نے ایک بار پھر نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کا پیغام پڑھا اور پھر اگلے ہی لمحے یہ دونوں جیسے آسمانی بجلی کی طرح ان پر کڑکے۔ علی ریحان نے کرسی پر بیٹھے فرنگی کو اپنی سنگین کا نشانہ بنانا چاہا جو اس کے دائیں پہلو کے پار ہو گئی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ عین اس وقت برکا تھا جب اس نے اپنے ایک ساتھی کو کرا آمیز انداز میں لہراتے ہوئے گرتے دیکھا تھا اور سنبھلنے کی کوشش چاہی تھی۔ اسے شازمان نے شکار کیا تھا۔ فرنگی کے حلق سے تکلیف کی شدت سے چیخ خارج ہو گئی اور خدا جانے وہ کرسی سے خود الٹا تھا یہ دانستہ اس نے یہ حرکت کی تھی۔ گرتے ہی اس نے اپنے بھاری بھرکم چمڑے کی بوٹ کی ٹو علی ریحان کے چہرے پر رسید کر دی تھی، جو زیادہ زوردار تو ثابت نہ ہوئی تھی، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے علی ریحان کو گڑبڑا ضرور دیا تھا۔ اور پھر یہی وہ وقت تھا جب تیسرے پہرے دار نے، جس پر شازمان اپنا پہلا شکار گرانے کے بعد حملے کے لیے پر تولے ہوئے تھا، بجائے دفاع یا جنگ کے اس نے اندر ڈک کی جانب دوڑ لگا دی۔ شازمان بھی طوفانی بگولے کی طرح خون آلود سنگین لیے دوڑا تھا، اور جب تک وہ اس فراری پہرے دار کے سر تک پہنچتا اس نے ایک جھولتی ہوئی رسی کھینچ ڈالی۔ ایک زوردار بگل بجا، ساتھ ہی فضا میں ایک پٹاخہ چھوٹنے کی آواز آئی۔ اپنا کام کرتے ہی وہ پلٹا تو شازمان اس کے سینے میں سنگین گھونپ چکا تھا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شازمان پلٹا تو ششدر رہ گیا، فضا میں لاتعداد پھلجڑیاں پھوٹ رہی تھی۔ اس بدبخت نے خطرے کا سگنل فائر کر دیا ہے، کسی بھی وقت پوری بٹالین کا رخ اس پکٹ کی جانب ہو سکتا ہے، فوراً منزل کی جانب دوڑو، علی ریحان نے چلا کر کہا، اور دونوں پکٹ کی دوسری سمت میں آ کر نکاسی کے ایک ایسے کھلے راستے سے نکلے جو نشیب میں جا کر ناگرہ ریاست کی طرف چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس پر تیزی کے ساتھ دوڑتے چلے گئے۔ بارش کا زور اب ٹوٹنے لگا تھا۔